बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सपेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, ये वीडियो हमारी प्रोफिशेंसी के ऊपर है, जो कि डाटा इंटरप्रेटर पंजाब पुलिस हो गया, जूनियर क्लर्क हो गया, और इसी तरह हमारे पास जो ऑडिटर का टेस्ट ऑफ प्रोफिशेंसी चल रही है, या आने वाले जो भी पीपीएससी का प्रोफिशेंसी है, ये उसके ऊपर हमारे लेक्चर हैं। आज जनाब हम एम एस एक्सेल के ऊपर बात करेंगे। एम एस एक्सेल के ऊपर पहले हमारे टेस्ट नंबर 1 से 3 हो चुके हैं, लेक्चर 1 हो चुका है इसके ऊपर। ये एम एस एक्सेल के ऊपर लेक्चर नंबर हमारा 2 है। वैसे ये लेक्चर ओवरऑल जो है ऑलमोस्ट 7वां-8वां है। एम एस वर्ड के ऊपर पहले बन चुका है, एक पावर पॉइंट पर भी हमने बनाया है। अच्छा जी, हम बात करेंगे जनाब, टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। टेस्ट नंबर 4 है, वो कहता है कि आप इस तरह सीरियल नंबर बनाएं, इस तरह लिखें टोटल नंबर। सबसे पहले तो हम ये शीट बना लेते हैं, उसके बाद ये वाले जो ऑप्शन होंगे इनको अप्लाई करेंगे। देखें जी, हम ये एम एस एक्सेल की शीट को ओपन करते हैं। इसमें देखें 1 2 3 4 5 कालम है। ठीक है, तो 5 कालम जनाब हम बना लेते हैं। और 5 कालम में हमारे सामने ये देख सकते हैं आप लोग, ये कालम जनाब यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, ये कालम मौजूद है जनाब। हम यहाँ से इनकी जो है हाइट जो है वो कालम की बढ़ा देते हैं, ताकि थोड़ा सा बेहतर हो जाए। अच्छा जी, नहीं जनाब, ये जो है सही तरह पेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा चलें जी, जनाब लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। चलें जी, लिखते हैं जनाब। जहाँ सबसे पहले आ जाएगा सीरियल नंबर। फिर जनाब हमारे सामने देख सकते हैं आप लोग, ये सीरियल नंबर के बाद ये सब्जेक्ट के नेम लिखे हुए हैं। जी जनाब, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इस रो को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए जी, हमारे सामने ये मौजूद है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ताकि हमें पता हो कि जनाब हमें यहाँ पर कहाँ। अब सीरियल नंबर है 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक हो गया। अब फिज़िक्स के अंदर जनाब कितने मार्क्स मौजूद हैं, तो ये आपके सामने जनाब मौजूद है हमारे सामने। तो कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि हो जाए, लेकिन नहीं हो रहे। अच्छा जी, इसमें देखें हमारे सामने जनाब ये 65 23 38, 65 23 38। इसी तरह जनाब 54 69 27, 54 69 27। मैथ के अंदर जनाब 36 24 56, 36 24 56। अच्छा जी, आप देखें ये टोटल मार्क्स जो है उन्होंने कहा है कि टोटल जो है, टोटल आउट ऑफ जो है आपके 300 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यह है कि जनाब आपने इनको टोटल करना है। टोटल कैसे होगा, आपने यहाँ पे जनाब लगाना है इक्वल का साइन, उसके बाद सम, उसके बाद जनाब ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एड्रेस देंगे। एड्रेस हमारे पास क्या है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलम, और उसके बाद यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर करेंगे। ये हो गया। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो ये जनाब सारे क्लोज हो गए। ये जनाब सबसे पहले इसमें कैलकुलेट द 3 स्टूडेंट अप्लाइंग सम फार्मूला इन द टोटल, तो ये हमने क्लियर कर लिया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अप्लाई ए फार्मूला टोटल मार्क्स ई स्टूडेंट डिटरमाइन विच स्टूडेंट इज फेल और पास। अब यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि पासिंग मार्क कितने हैं, 40% है। हम क्या करेंगे, पास फेल का बाद में लगाते हैं। हम यहाँ पे जनाब पासिंग मार्क्स लगाते हैं। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40%। 40% जनाब, ठीक हो गया। अब देखें ये पासिंग मार्क्स जो 40% है हमारे सामने, इसको कैसे करेंगे, ये जनाब यहाँ पे लगाएं। ये 155, इसको मल्टीप्लाई करें 40 के साथ, डिवाइड करें 100 के साथ। यानी जितने मार्क आपने लिए हैं, क्या 40% है या नहीं है। इसी 62% है, इसको कॉपी करके पेस्ट करें, तो ये देख से हमारे पास जो है ये आ रहा है। फ़ायदे में मैं इसके नंबर पर काम कर देता हूँ, इसके नंबर पर 39 कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए। अब सवाल यहाँ पे क्या लिखना है कि बंदा पास हुआ है या फिर फेल हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भला, उसके लिए हम जनाब फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या लगेगा, तो आपको एक बात याद रखनी है कि फार्मूला आप खुद भी सीख सकते हैं। यहाँ पे आप जाएँ और यहाँ पे आप लिखें इफ़ फार्मूला पास फेल, तो ये आपके सामने जनाब फार्मूला आ जाएगा। ये देखें, वो कहते हैं इफ़ फलां नंबर जो है इतना हो तो इतना, वरना फिर जो है ना वो आप उसको फेल कर दें।
یہ آپ نے فارمولا خود یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ فارمولا جناب یہ ہے ہمارے پاس کہ میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں، بلکہ اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں، یہاں پہ لگا دیتا ہوں. یہ برابر لکھیں. اس کے بعد کیا ہے؟ ایف. ایف اب یہ کیا ہے؟ ایف ہے. ایف مطلب 40% سے زیادہ ہو. یہ ایف ٹھیک ہو گیا. اور کیا ہوا؟ ایف ایف اچھا جی بریکٹ اسٹارٹ ایف ایف ٹو. دیکھنا یہ ایف کالم ہے اور یہ رو نمبر 2 ہے. ایف ٹو کالم از گریٹر دین از اکول ٹو. اب دیکھیں جی 40% مارک جو ہیں وہ مطلب ہے کہ 40% مارک اس نے لینے ہیں. 40% مارکس جو ہے اس کے کتنے بن رہے ہیں، اس کے اندر ہم یہ اپلائی کریں گے. اگر وہ کہتے ہیں جی اس کے نمبر جو ہے، میں کہتا ہوں جی اگر ایک بندے کے نمبر 40% کتنے بن رہے ہیں؟ 62 بن رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی اگر ایک بندے کے نمبر جو ہے 62 ہوں، 62 یہاں پہ کالم وہ لگا دیں گے، کامن لگائیں گے، اس کے بعد سیمی ڈبل کالم لگائیں گے، اس کے بعد کیا لکھیں گے؟ پاس. پاس کے بعد جناب کالم کو کلوز کریں گے، ادھر پھر ایک وہ لگائیں گے جناب، پھر یہاں پہ ڈبل کا وہ لگائیں گے، اس کو جناب اچھا جی یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ فیل. اور اس کے بعد یہاں پہ کیا کر دیں گے؟ بریکٹ کلوز. اچھا ایک بات اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ پہلے ہم یہاں پہ فارمولا کوئی بھی لگاتے ہیں، سب سے پہلے ہم ایکول کا سائن لگاتے ہیں. یہ دیکھیں پاس کر دیا اس نے. اب یہ دیکھیں فارمولا لگا کہ اگر اس کے نمبر 62 سے اوپر ہوں گے تو وہ بندے کو پاس کرے گا. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں کہ جی ایک بندے کے نمبر جو ہے 45 سے اوپر ہوں. کتنے ہوں؟ 45 سے اوپر ہوں. تو یہ دیکھیں پاس. اس کو کاپی کرتے ہیں، یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں کسی کو فیل کرے گا، کسی کو پاس. فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلے آپ نے ایکول کا سائن ایف، کہ ایف ٹو از گریٹر دین 45. 45 سے زیادہ ہوں تو آپ کے پاس جو ہے یہ جناب ہمارے پاس ہونا چاہیے، ادروائز فیل ہونا چاہیے. یہ فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے. تو ہمارے سامنے جناب یہ ٹیسٹ نمبر جو پہلا تھا یہ کمپلیٹ ہوا. اس میں یہ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل کیلکولیٹ کر لیے، اس کے بعد ایف والا فارمولا پاس فیل کر لیا اور 40% لے لی. کلیئر ہو گیا. نیکسٹ ٹیسٹ نمبر 5. وہ کہتے ہیں جی یہ رول نمبر یہ ہے، نیم یہ ہے، سبجیکٹ یہ ہے، اوپین مارک یہ والے ہم نے اپلائی کرنا ہے. تو یہ بھی بہت ہی آسان ہے جناب. سب سے پہلے تو ہم یہ لکھیں گے. تو ہم کیا کریں گے جناب؟ ہم یہ یہاں پہ ادھر جاتے ہیں اور اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں. ادھر سب سے پہلے کیا ہے؟ رول نمبر. چلیں جی رول نمبر، یہ رول نمبر لگا دیا ہم نے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے جی نیم. اس کے بعد کیا ہے جناب؟ اس کے بعد ہے جناب میتھ فزکس، فزکس میتھ کمپیوٹر. اچھا جی اب ہم کرتے کیا ہیں جناب کہ ہم جو ہے یہاں پہ اس کو چلیں میں کر لیتا ہوں فزکس میتھ اور کمپیوٹر. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں جی ہمارے سامنے یہاں پہ سبجیکٹ کا نیم لکھا ہے. ہم ایک روز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو کر لیتے ہیں جناب مرج. اس کو سلیکٹ کیا، یہ مرج ہو گیا. یہاں پہ ہم نے کیا لکھا؟ یہاں میں ہم نے لکھا جناب سبجیکٹ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کے سامنے جناب اس کو ہم پھر مرج کریں گے کیونکہ ہم نے اوپر والے کالم کے ساتھ لکھنا ہے. تو یہ بھی مرج ہو جائے گا. اچھا جی یہ جناب مارچ ہو گیا ہے ہمارے سامنے. اس کو وہ کر دیتے ہیں. اب آپ کے سامنے جناب یہ ہو گئے یہاں تک. یہ اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں. اب یہ کلیئر ہوگی بات. آگے نیکسٹ ہے جناب اوبٹین مارک ٹوٹل مارک پرسنٹیج. اب یہ بھی ہم نے ایسے ہی لکھنا ہوگا، اس کو مرج کر کے اوبٹینڈ اور یہاں پہ جناب ٹوٹل اور یہاں پہ جناب پرسنٹیج جیسے آپ مرضی لکھ لیں. میں ایسا لکھ دیتا ہوں. اس کو سلیکٹ کریں، دونوں روز کو مرج کر دیں، ان کو کر کے مرج کر دیں اور ان کو جناب سمپل میں سلیکٹ کریں. کلیئر ہوگی بات. ان کو جناب آپس میں جو ہے اس کا یہ والا کر دیں. اب دیکھ سکتے ہیں جناب کہ جس طرح یہاں بنا میں نے ویسے بنا دیا. آگے جناب کیا لکھنا ہے ہم نے؟ اسٹیٹس. اس اسٹیٹس کے اندر جو ہے ہم اس کو مرج کر لیتے ہیں. اسٹیٹس
اسٹیٹس میں وہی ہے جناب کہ آپ نے اس کو پاس کرنا ہے یا پھر فیل کرنا ہے. فارمولہ لگائیں گے جو ابھی ہم نے فارمولہ لگایا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اس کو درمیان میں کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے گریڈ. تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا گریڈ. تو یہ جناب ہمارے پاس گریڈ ہو گیا. اس کو ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے جناب کلیئر ہوگی بات. تو یہ جناب بات کلیئر ہوگی. آگے چلتے ہیں. آگے دیکھیں جی ہمارے سامنے یہ رول نمبر جو ہے یہ ہم یہاں سے اس کو کاپی کر لیتے ہیں. اور رول نمبر کوئی بھی لکھتے ہیں جناب ضرورت نہیں ہے. رول نمبر جناب میں لکھ دیتا ہوں جی 150 159. اس کے بعد یہ رول نمبر یہاں پہ لکھ دیتے ہیں. یہ 3 ہو گئے. 4 بندے بلکہ تو رول نمبر جناب یہ 4 بندوں کے ساتھ کر لیں. اس کے بعد نیم کیا ہے. نیم جناب اس کا علی لکھ دیتے ہیں. اکرم لکھ دیتے ہیں. بلال لکھ دیتے ہیں. اور کوثر لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا کلیئر. اب جناب جو مارکس ہیں مارکس جو ہے اس کے لکھ دیتے ہیں 21. ٹھیک ہے. تو اس کو اس طرح کر دیتے ہیں. اس کو جناب اس طرح کر دیتے ہیں. اس کو اس طرح کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں جی نام میں نے پورے اپنی طرف سے لکھ دیے. تو آپ نے دیکھ لی اوبٹین مارک. اوبٹین مارک کا مطلب کیا ہے کہ آپ فارمولہ لگائیں گے کتنے بڑا. اب اوبٹین مارک میں اس نے کوئی بات کی ہے کہ ٹوٹل مارک کتنے ہونے چاہیے. اوبٹین مارک کا نہیں بتایا. چلے کوئی بات نہیں. اب دیکھیں جی ہمارے سامنے جو ہے یہ جو موجود ہے اوبٹین مارک ہم سم کا فارمولہ لگائیں گے. سم اس کے بعد بریکٹ اسٹارٹ اور ہمارا یہ کالم. اس کے بعد یہ ڈبل سیلو کالم ہو گیا. اس کے بعد جناب ہم یہاں تک کریں گے. اس کو کلوز کر دیں گے کلیئر. تو یہ کلیئر ہو گیا. اب دیکھیں جی ہمارے سامنے یہ آ گیا اوبٹین مارکس. اب ٹوٹل مارکس جو ہیں فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی یہ جو آ رہے ہیں اس میں لائک دیٹ میں کہتا ہوں جی اس میں بھی 25 ہیں. اس میں بھی 25 ہیں. اس میں بھی 25 ہیں. تو اوبٹین یہ کہہ رہا ہے ٹوٹل مارک کتنے 75 کر دیتے ہیں. آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں 100 بھی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹوٹل مارک ہوں گے وہ 75 لیں گے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرسنٹیج کتنی لی ہے. پرسنٹیج کیسے نکلے گی. اوبٹین مارکس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ملٹی پلائڈ میں جب پرسنٹیج ہوتی ہے وہ 100 سے کنورٹ ہوتی ہے. تو یہ آ جائیں گے 88% نمبر لیے ہیں اس نے جناب. اس کو آپ 5 کریں گے تو یہ پورے دیکھیں آپ یہ 75 نمبر اس نے لیے ہیں. تو اس کے جناب والا جو ہے پورے 100 ہی آ رہے ہیں. لیکن یہ میں نے جسٹ ایک قسم سمجھے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے. چلے میں اس کو کہتا ہوں جی 75 نہیں میں کہتا ہوں جی 30 نمبر ہے 90 نمبر ہے. 90 نمبر کاپی کر کے جناب اس کو پیسٹ کر دیں. یہ دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پرسنٹیج چینج ہو گئی. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اسٹیٹس لگانا ہے کہ آپ کا پاس ہے یہ فیل ہے. اب میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں برابر لگائیں اور میں کہتا ہوں ایف لگائیں. ٹھیک ہے. ادھر میں بریکٹ میں لکھتا ہوں کہ اگر ایک بندے نے اوبٹین مارک لیے ہیں ایک اوبٹین مارک کون سے ہیں یہ ایف میں آ رہے ہیں. تو ایف میں کیا آ جائے گا F2. F2 از یہاں پہ آپ لکھیں گریٹر دین کتنے تھے. F2 از گریٹر دین جناب کتنے لکھیں 70. یہاں پہ جناب ہم لگا دیں گے کوما. ادھر ڈبل کوما لگائیں گے. سوری یہ ڈبل کوما آ جائے گا. یہاں پہ کیا لکھیں پاس PASS. یہ جناب ڈبل کوما جو ہے ہم کلوز کر دیں گے. پھر کوما لگائیں گے. اس کے بعد پھر ڈبل کوما لگا کے کیا کریں گے فیل لکھیں گے. اور اس کے بعد ڈبل کوما اور پھر بریکٹ کلوز. یہ کیا ہو گیا. اس نے کہا جی کیونکہ اس کے نمبر جو ہے وہ 70 سے کم ہے 66 ہے تو وہ فیل ہو گیا. آپ دیکھیں یہ یہاں پہ کیا تو 3 بندے فیل ہو رہے ہیں اور 1 بندے کو اس نے پاس کیا. یہاں پہ کیا ہوا. اب جناب F4 از گریٹر دین 70. تو یہاں پاس ہونا چاہیے. F4 از گریٹر دین 70. یہ کیا ہوا. حالانکہ یہ پاس ہونا چاہیے. F4 از گریٹر دین اب یہ 72 ہے. اچھا چلو جی 69 کرتے ہیں تو یہ فیل. اچھا جی اچھا ٹھیک ہے جناب. اصل میں یہ دیکھیں یہ F3 آ رہا ہے. ایڈریس غلط ہو گیا تھا. تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے F3.
F3 کیا. اب اس کو ہم کریں گے اس کو پلیس کر دیتے ہیں یہاں پہ. تو آپ یہ دیکھیں کیونکہ یہ اس کے نمبر کتنے تھے 72 تھے. تو یہ دونوں پاس ہو رہے ہیں کیونکہ 70 سے اوپر ہو رہے ہیں. یہ بات پھر اب یہاں پہ آتے ہیں جناب آخری رہ کے گریڈ کیسے لگتے ہیں کہ جس کے بندے کے نمبر کتنے ہوں گے تو گریڈ کتنے ہوں گے. اس کے لیے بھی ہم کیا کریں گے, یہاں پہ آپ چلے جائیں تو یہاں پہ آپ صرف لکھیں گریڈ فارمولا ان ایکسل. گریڈ فارمولا ایکسل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ B2 90 گریڈ ہونا چاہیے. پھر دوبارہ وہی ہم رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح جناب ایک آپ اس کو کر لیں گے. آپ کو تو فارمولا یاد رکھنا ہے نا. تو یہ جناب ہم نے کر دیا کافی. یہ دیکھ سکتے ہیں فیل فالٹ کر دیا اس نے. خیر میں جناب آپ کو یہاں سمجھانے کے لیے جو ہے لکھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے. اچھا جی, اب دیکھیں ہمارے سامنے یہ برابر آ گیا. ادھر ہم لکھیں گے B2 فلاں فلاں جو بھی ہے. اچھا جی F2. اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے F ہے کہ ہم نے گریڈ دینا ہے نا. F اب دیکھیں جی ہم بھی بریکٹ لگا کے یہ برابر F بریکٹ لگائیں گے بھائی. F3 جو ہے یہ جو F3 ہے, اگر یہ F3 جناب والا ہے ہمارے سامنے, F3 از گریٹر دین F3 از گریٹر دین 70. گریٹر دین 70 یہاں پہ جناب کاما لگائیں گے اور اس کے بعد جناب ہم ڈبل کالم لگائیں گے. لکھتے ہیں کہ جناب ہمارے سامنے جو ہے اگر F3 جو ہے 71 سے اوپر ہو تو اس کو جو ہے آپ B گریڈ دیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہوگی بات. اس کے بعد دوبارہ جناب کاما لگائیں گے. پھر جناب ہم کیا لکھیں گے ایف. پھر ہم جناب لکھیں گے کہ F3 اس کو ہم کلوز کر کے یہاں پہ جناب کہتے ہیں گریٹر دین ہو کتنے سے بڑا 74 سے. تو دین جناب والا وہ کیا کرے, دین جناب اس کو چاہیے کہ جناب گریڈ جو ہے وہ A دے. اس کو جناب آپ جو ہے یہ کلوز کریں گے, بریکٹ کلوز کر دیں گے. اب 2 بار آیا ہے تو دو بریکٹ. F3 is equal to F3 is greater than logical value. اچھا جی یہاں پہ کر لیتے ہیں. اچھا جناب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں پرابلم آ رہی ہے. کاماز اف ایس ہاں جی بریکٹ نہیں آئے گی. ٹھیک. یہ جو میں بریکٹ لگا رہا ہوں نا یہ والی یہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ والی جو بریکٹ لگا رہا ہوں یہ بھی نہیں آئے گی. آپ دیکھتے ہیں, آپ صحیح آپ دیکھیں از گریٹر دین. یہ فالٹ آ رہا ہے جی. اچھا جناب آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں یہ فالٹ کیوں آ رہا تھا, کیونکہ جناب یہ نمبر کام تھے. ٹھیک ہے, اگر میں اس کو نمبر کو بڑھا دیتا ہوں, میں یہاں پہ 71 کر دیتا ہوں تو دیکھیں B آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ آپ گریڈ لگانے کا طریقہ کار آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہے میں نے کہا تھا کہ 74 سے زیادہ ہوں تو نمبر جو ہے F6 74 سے زیادہ ہیں. چلے جی میں اس کو 76 کر دیتا ہوں تو پھر بھی وہی رہا. اچھا جناب یہ جو ہمارے گریڈ لگے ہیں یہ آپ گریڈ لگانے کا فارمولا اب آگے ہوگا. اب آپ نے اسی طرح لگانے ہیں. یہ کوئی اس میں ایرر یہ آ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹوٹل میں کوئی مسٹیک ہے. یہ کیسے لگتا ہے جناب, یہ اب آپ کو پتہ چل گیا. یہ آپ کا ٹیسٹ نمبر 6 بھی کیلکولیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ٹیسٹ نمبر 6 جو ہے ہمارے پاس موجود ہے. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کے پاس یہ ہے کہ سیریل نمبر 1 سے 7 تک ہیں. یہاں پہ گولڈن نیم ہے, ٹوٹل کوانٹی ہے. یہ ہم کلیئر کر لیتے ہیں. یہ بھی ہم آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں. سب سے پہلے کیا چیز ہے, سیریل نمبر. سیریل
सीरियल नंबर, फिर है गुड्स नेम, फिर है जनाब गुड्स नेम, उसके बाद है टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। अच्छा जी, उसके बाद है जनाब रेट। अब रेट जो है वो जितना भी है वो ओके हो गया। अब ये हम सबसे पहले सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक हैं, तो हम इसको जनाब लिख लेते हैं, 7 तक लिख गए। उसके बाद क्या है कि जनाब हमारे पास ब्रेड टी बैग हैट्स, ये देख सकते हैं, ब्रेड टी हैट्स। अच्छा जी, उसके बाद फिश, उसके बाद आइस, उसके बाद जनाब कॉफ़ी, उसके बाद जनाब टेबल। अच्छा, यहाँ पे जो आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है टोटल का, तो ये हम क्या लिख देंगे, टोटल लिख देंगे। अच्छा, आगे क्या है, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी 30, 15, 30। अच्छा जनाब, मैं इसको ज़रूरी नहीं कि 30 ही रखूँ, कि मैं जनाब इसको जो है चेंज कर देता हूँ, होगी। अब रेट कितना लगाया उसने, रेट लगाया हुए थी 15, 10, 20, 150 जो भी है, 15, 20, 150, 100, 80, 120, 160। चलिए जी, अब ये देखें हमारे सामने ये लिखे गए हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जनाब कॉलम से जाके, और ये कॉलम जो है ये 15 कर लेते हैं, ठीक है साइज़ क्लियर की बात। अब इसको थोड़ा सा हम जो है ये करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। सवाल क्या है, वो कहते हैं मेक टोटल क्वांटिटी एंड एवरेज रेट पर हेड। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल, टोटल क्वांटिटी नहीं, वो क्या कहते हैं, मेक टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी यहाँ पे होगी, टोटल कैसे होगी, टोटल यहाँ पे लिखेंगे, इस पे लिखेंगे सम ब्रैकेट, और ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे डबल सेमी कॉलम आ जाएगा, और कहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट जो है वो, उसके बाद जो है, अच्छा जी जनाब, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि ये यहाँ तक ले जाएंगे, C8 तक ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे, ये टोटल क्वांटिटी आ गई। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, एवरेज ऑफ रेट पर आइटम, एवरेज वो कहते हैं जी, आप ये पर आइटम का एवरेज रेट होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल प्राइस मालूम करेंगे, टोटल प्राइस, टोटल प्राइस आएगी तो हमारे पास जनाब हमें पता होगा कि पर आइटम इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये जनाब टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय ये टोटल है, ठीक है। आसान है ये फार्मूला, ये ख़त्म हो गया। अब उसने ये कहा है कि रेट पर आइटम, अब देखिए हमारे सामने इसको जो है इसका पर आइटम दो तरीके से निकाला जाता है। पहले तो आप इसको यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे टोटल सम कर लें, तो अब इसका जो है देखें हमारे पास क्या है, पर आइटम निकालने के लिए हमने एवरेज निकालनी है, ये लिखें डिवाइड कर दें टोटल आइटम ये, तो ये भी एवरेज आ जाती है। टोटल प्राइस हमारे पास आ चुकी है, इस तरह भी कर सकते हैं, टोटल प्राइस आ चुकी है, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एवरेज लिखते हैं, AVERAG, एवरेज। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, जब ब्रैकेट लगाएंगे, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी लिख देंगे, और मल्टीप्लाइड बाई 100 लिख देंगे। ये हमारे पास जो है, सॉरी ये 100 एवरेज में ना 100 नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो है एक एवरेज आ जाएगी, ठीक है, तो ये एवरेज आ गई, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, आगे सवाल लिखे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब अप्लाई ऑल बॉर्डर शीट मार्क, बॉर्डर शीट लगाएं। देखिए ये यहाँ पे जाने के बाद जो है हम क्या लगाएंगे, बॉर्डर शीट इंसर्ट करेंगे जनाब, इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर शीट ऊपर, जी जनाब, ये हेडर फुटर हो गया, कॉलम हो गया, ऑनलाइन केबल हो गई, होम पे जाएंगे, डिलीट फॉर्मेटिंग, कंडीशनल।
اچھا جناب جو بارڈر لگائیں گے، بارڈر لگائے جاتے ہیں وہ ایکچولی یہاں سے لگائے جاتے ہیں، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں نا یہ والے دیکھیں، تھیک بارڈر ہو گیا، آل بارڈر ہو گیا. اب اس نے کون سے بارڈر کہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، جیسے مور میں چلے جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ والا بارڈر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بارڈر لا کیا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. دوبارہ سلیکٹ کریں، ادھر آپ جو ہے ادھر آل بارڈر میں جائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ اس کو ہم یہ والا کر دیتے ہیں اور ادھر سے ٹھیک ہو گیا، یہ کر دیتے ہیں اوکے. ٹھیک ہے، لگ گیا. اس کے بعد یہ یہاں پہ پتہ نہیں کیوں نہیں لگا رہا، یہ لگا دیتا. ہاں اب دیکھیں یہ لگ گیا، آل بٹر لگ گیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی چارٹ بنائیں آپ ویلیوز کا. ہم کیا کریں گے، ہم اس سب کو سلیکٹ کر لیں گے. ہو گیا. اس کے بعد ہم جناب والا انسرٹ کرنا ہے. انسرٹ میں جا کے دیکھیں جی یہ ہمارے پاس سارے چارٹ موجود ہیں. ہم اس چارٹ کے اندر جو ہے کوئی بھی کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل جی میں یہ سمپل چارٹ کر لیتا ہوں، تو یہ چارٹ بن گیا آپ کے پاس. پہلے سلیکٹ کریں گے پھر چارٹ بنائیں گے. یہ آپ کا جناب والا ٹیسٹ نمبر 5 بھی ہو گیا، 6 بھی، 4 بھی ہو گیا، 5 بھی ہو گیا، 6 7 بھی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں یہ جو جناب ٹیسٹ نمبر 7 ہے، اس میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی سارٹ ڈیٹا الفابیٹیکلی. کیا کرنا ہے آپ نے، ان کو آپ کرو گے سلیکٹ، صرف ٹیکسٹ کو. جیسے لائک دیٹ میں آپ کو بتاؤں یہ والا ہے، اس کو میں سارٹ آؤٹ کرتا ہوں. تو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے میں جناب کیا کروں گا، یہ دیکھیں سارٹنگ کھڑا ہے، اس کو میں کیا کروں گا سارٹ اے ٹو زیڈ کروں. یہ جناب چینج ہو جائیں گے. چینج ہو گئے، یہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ایک قسم کا. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جناب اس کو جو ہے ڈیزائن ٹیب بنائیں. سیٹ دا ڈیزائن فرام دا ڈیزائن ٹیب. تو دیکھیں ڈیزائن ٹیب جو ہے ہمارے پاس کہاں سے موجود ہوگا. آپ جناب یہاں پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس انسرٹ میں ڈیزائن ٹیب جو ہے فرام گیا جی پیج لے آؤٹ ڈیزائن تھیم ہو گیا. اچھا جی، یہ بیک گراؤنڈ ہو گیا ہمارے سامنے. اچھا جناب چلیں ایک یہ والا جو ہمارا لیکچر ہے نا، یہ والا یہ 7واں، یہ میں جناب آپ کو بعد میں اپلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے 5 سے لے کر 4 5 6 ہوگا. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ ہم اگلی لیکچر پر دوبارہ بات کریں گے. ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں. ان شاء اللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک اللہ حافظ.